سورہ الحجرات اور آیت نمبر 14 سے ہم اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ آیات سورہ الحجرات کی ایمان کے بہت ہی اہم مباحث کو ایڈریس کرتی ہیں۔ اس میں پہلے ذکر کیا گیا جو سماجی برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، مجلسی برائیاں ہیں جو اسلام پسند نہیں کرتا کہ کسی دو مسلمان بیٹھے ہوں اور یہ ان میں چیز پائی جائے۔ ایک چیز یہ ذکر کی گئی سٹارٹنگ میں کہ یہ جو بدو ہیں یہ عاری ہیں آداب سے۔ اچھا یہی لوگ جو ہے اب وہ اس یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن اس کے مباحث جس طرح اللہ پاک نے اس کو سمیٹا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایمان کے جتنے بھی مباحث قرآن حکیم کے اندر تھے ان کا ایک اجمالی یہاں پہ جائزہ لے لیا گیا ہے، مومن کیسا ہوتا ہے اور جو مومن نہیں ہوتا وہ کیسا ہوتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں۔ اچھا یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ نہیں ہے، یہ ان کا احسان بیان ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ارد گرد کے سارے قبائل مسلمان ہو گئے اور اسلام ایک ریاست بن گیا ہے اور مسلمانوں کو سیاسی استحکام، پہلے تو یہ انتظار کرتے رہے کوئی نہ کوئی اٹھے گا ان کو مٹا دے گا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اب واقعی جم گئے تو پھر مجبوراً ان کو یا تو مکے جانا پڑتا تھا اپنی روزی روٹی کے لیے یا مدینے آنا پڑتا تھا، لہذا ان کی مجبوری بن گئی کہ یہ مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم، جیسا سورہ توبہ میں ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تقسیم کیا کرتے تھے تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ دیا جائے دوسروں کی بنسبت، اور وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو آپ صدقات کے معاملے میں آپ کو الزام دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ سرکار یہ لوگ جو ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں یہ تو یعنی برابر دے رہے ہیں ہمارے، وہ تو آپ سے لڑ کر مسلمان ہوئے، آپ کے بندے مارے ہوئے انہوں نے، جانی نقصان پہنچا کے مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ ہم نے تو ایک چیمٹی بھی نہیں ماری آپ کی، مرغی نہیں ماری ہم نے آپ کی، اس کی ٹانگ نہیں توڑی، تو آپ ہمیں زیادہ دیں۔ یہ الزام تھا کہ آپ ہمیں دوسروں کے برابر کیوں دیتے ہیں، ہم اور دوسرے برابر ہیں، دوسروں نے تو آپ کو گھر سے نکالا، آپ کو اذیتیں دی، روٹی پانی بند کیا آپ کا، گھروں سے بھگا دیا آپ کو، بندے انہوں نے شہید کیے آپ کے، چڑھ کر آیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا سرکار، ہم تو ہاتھ باندھ کے پیش ہو گئے، لہذا ہمیں آپ زیادہ دیا کریں۔ یہ تھا احسان جتلانے والی ایک بات۔
دوسری بات یہ ہوگی کہ جب یہ آتے تھے مدینے کبھی تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ حضور ان کو اسپیشل کوئی خصوصی پروٹوکول دیں، اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے دوڑ پڑیں ان کے استقبال کے لیے. یعنی جب یہ آتے تھے تو یہ انتظار نہیں کرتے تھے، انتظار اپنی انسلٹ سمجھتے تھے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ایسے ہی لڑے بغیر مسلمان ہو گئے، لہذا حضور کو پتہ چلے کہ فلاں قبیلے کے لوگ آئے تو حضور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے ہمارے استقبال کے لیے. اور یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ حضور، ظاہر ہے حضور نماز پڑھاتے ہیں، بہترین ٹائم یہ تھا کہ نماز میں آپ شامل ہو جائیں، حضور نماز پڑھاتے تو اس کے بعد ملاقات ہو جائے گی. وہ انتظار نہیں کرتے تھے اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور کس گھر میں ہیں. 9 بیویاں تھیں، یہ ایک ایک گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہتے یا محمد اخرج الینا، او محمد باہر نکلو. یہ تھی ان کی باڈی لینگویج. پہلے ہی اللہ نے ذکر کر دیا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی کے سامنے اور نبی کی آواز پر بلند نہیں کرتے بعد میں نبی کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کی آوازیں تقوی نے دھیمی کی ہوئی ہیں. اللہ پاک نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ امتحان لے کے تقوی عطا کیا ہوا. اب یہ جو آتے تھے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کس ہستی کے پاس آئے ہیں اور انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. مگر اس رویے کے پیچھے اصل میں خناس کیا تھا، بیماری کیا تھی؟ وہ رویہ تو سمپٹم تھے نا، نشانیاں تھیں. بخار جو ہے یہ بیماری کی نشانی ہوتی ہے، بخار خود بیماری نہیں ہوتی. عام طور پہ لوگ یہ کہتے پیناڈول کھا لی، بخار اتر گیا اور سمجھا کہ جناب ٹھیک ہو گئے. وہ جو رویہ تھا حضور کے ساتھ ان کا، وہ سمپٹم تھے، بیماری کوئی اور تھی. وہ بیماری یہاں ڈسکس ہوئی ہے. قالت الاعراب آمنا، کہا اچھا ان کے ذرا ایمان کا بھی بندوبست کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے. بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں. فرمایا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ان کے مقدمے کے مقابلے میں اللہ نے اپنا مقدمہ پیش کر دی. وہ کہتے ہیں ایمان لائے، اللہ کہتے میں کہتا ہوں ایمان تم نہیں لائے، اور میں تمہیں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے. کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا ایمان نہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، تم یہ کہو کہ ہم نے سرنڈر کر دیا، ہم نے سرنڈر کر دیا، اسلام کے سیاسی غلبے کے سامنے ہینڈز اپ کر دیا. بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے تمہارے اس سرنڈر کو بھی ایمان تسلیم کر لیا، تمہارے حقوق برابر کر دی، تمہاری زبان پر اعتبار کر لیا. لیکن تم اب حد سے نکلے چلے جا رہے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا. اچھا یہاں رکیے آپ. یہاں سے ایک اور بحث نکلی کہ جی اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، مومن اور چیز ہے، مسلم اور چیز. ایک فرقہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے. ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم بغلیں بجاتے ہیں، جی ہم کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ. وہ مسلم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں منافق کو، کہ جو منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اصلی والا مومن ہے، اور وہ ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں. اور آیت یہ پڑھتے ہیں، اس پہ ان کی بنیاد ہے. حالانکہ یہ ایک خاص قبیلہ ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے. یہ لغوی معنوں میں اللہ پاک نے اسلام یہاں سرنڈر کے معنوں میں، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں لغوی طور پر استعمال کیا اللہ پاک نے. فلما اسلما، اگر وہ اسلام سے مراد اصطلاحی اسلام ہے تو اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے. فلما اسلما، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اگر اصطلاحی معنی لیے جائیں تو پھر تو یہ ہوگا کہ جب ان دونوں نے اسلم یسلم اسلاما، مسلمان ہو گیا. ہم یہی کہتے ہیں نا فلاں نے اسلام قبول کیا. اسلم تثنیہ کا صیغہ ہے. جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو اس سے پہلے کیا تھے؟ پھر وہ جب بیٹے کو وہ ذبح کرنے چلے تو کیا تھے؟ وہ وہاں پہ اسلام اصطلاحی استعمال نہیں ہوا، بلکہ اسلام استسلام کے معنوں میں، ہینڈز اپ کے معنوں میں استعمال ہوا. اسماعیل ذبح ہونے کے لیے سر تسلیم خم کر دیا رب کے سامنے، باپ نے ذبح کرنے کے لیے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کر لیا. ہم نے کہا بس ہو گیا کام. فلما اسلما،
لغوی معنوں میں استعمال ہو، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا اللہ کی رضا کے سامنے، یہاں وہ ایمان لیے گئے ہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم نے سرنڈر کر لیا، یہ نہیں کہ اصطلاحی اسلام لے آیا، ورنہ اگر اسلام کا مطلب، مسلم کا مطلب منافق ہے تو اللہ پاک تو حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ اس قسم کی آیات پہ رکھتے ہیں اپنے عقیدے کی بنیاد، وہ باقی قرآن کو اگنور کر دیتے۔ ایک وہ جیسے سامری نے بچڑا بنایا تھا نا، اور اس میں وہ مٹھی ڈال دی ایک مٹی کی، وہ جو جبرائیل امین کے گھوڑے کے سموں سے اس نے لی تھی، تو اس نے ڈالی تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویلڈنگ ہوتی ہے لوہے کی، الیکٹرک ویلڈنگ، یہ شارٹ سرکٹ سے ہوتی ہے۔ وہ جب اس کو شارٹ کرتے ہیں تو وہ جلتا ہے اور وہ ویلڈنگ کرتا ہے اور کاٹتا بھی۔ اسی طرح جب حق اور باطل ملتے ہیں تو شعلہ نکلتا ہے، اس شعلے میں وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ وہ جو سونا اس نے بنایا وہ تو سارا باطل تھا، وہ جو اس نے وہ حضرت جبرائیل امین کی وہ مٹی ڈالی وہ حق تھی، اس میں وہ برکت تھی۔ وہ جہاں ان کا گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا، تو چونکہ وہ صوفی تھا، وہ چلوں کی دنیا کا بندہ تھا، وہ آبادیوں میں نہیں رہتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا نسخہ ہے، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں لگی، اس نے وہ لے لیا۔ اس نے کہا کہ یہ زندگی بخشنے والی مٹی ہے، لے لیا۔ حضرت جبرائیل ہی آئے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام دینے کے لیے حضرت مریم کے پاس، یہ صلاحیت تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہ مٹی کی مٹھی لے کے پھونک مارتے تھے، بنا دیتے تھے پرندہ کہ نہیں بنا، وہ کہاں سے منتقل ہوا، کیسے منتقل ہوا، اس نے یہ کام کیا۔ تو جس طرح وہ کرتے، ایک آیت پکڑی اور اس پہ باطل کی پورا بچڑا بنا لیا۔ اللہ پاک فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو، اللہ یا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان پہلے تسلیم کیا ان کا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ حق تقاتے، جیسے اللہ کے تقوی کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو اس تقوی کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تمہیں موت حالت تسلیم میں آنی چاہیے، بغاوت میں موت نہ آئے۔ اور چونکہ موت کا پتہ کوئی نہیں، لہذا ہر وقت حالت استسلام میں رہو۔ یہ جو ہماری نماز ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، ایسے نہیں 5 رکھی گئی، یہ اس بہانے سے رکھی گئی کہ نماز سے نماز تک تو بندہ مسلمان ہوگا نا۔ من ترکھا فقد کفر، جس نے فجر پڑھی ہے اس نے اپنا اسلام ثابت کر دیا۔ زور تک اگر موت آ گئی تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ ٹیسٹ کب ہوگا؟ جب زور کی اذان ہوگی۔ تو اب اس نے زور نہیں پڑھی، اب وہ باغی کنسیڈر ہو گیا ہے، اگر اگلی نماز پڑھے گا تو دوبارہ اسلام میں داخل ہوگا، اس دوران مر گیا تو باغی مرے گا۔ من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کر دیا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تو اللہ پاک کیا کرے گا؟ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مرنے سے پہلے منافق ہو جانا۔ اگر مسلم کا مطلب منافق ہے جیسا کہ شیعہ کہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک تو ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور نبیوں کو کیا کہا؟ نبی کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اگر نماز فرض ہوئی ہے تو سب سے پہلی میں نے پڑھی ہے، میں نہیں کہتا تمہیں کہتا کہ پڑھ لو۔ بعض باپ ہوتے ہیں نا خود نماز نہیں پڑھتے اور بچے کو مارتے ہیں، اگر نماز پڑھ گیا تو خود نہیں پڑھتے بیوی کو مارتے ہیں نماز نہیں پڑھتی۔ کہا ایسا نہیں ہے، انا اول المسلمین، میں جو حکم تمہیں دیتا ہوں سب سے پہلے میں خود مانتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی قوم سے یہ کہا، وما اخالف، دیکھو میں اس کی جو تمہیں کہتا ہوں میں کبھی بھی اس کے خلاف خود نہیں کرتا۔
اچھا، اسی طرح جگہ جگہ آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر یہ آیات آئی، فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے کان حنیفا مسلما، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ بندہ تو یکسو مسلمان تھا۔ مسلمان بہت بڑی بات ہے یہ کہنا، مسلمان مسلمان جو ہے یہ صیغہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ایگزیجریشن، اس میں بڑھا چڑھا کے غلو ہے اس کے اندر۔ ایک ہوتا نا جائع بھوکھا، ایک ہوتا جوعان بہت زیادہ بھوکھا، عطشان، غلبان، تعبان، یہ سارے غلو کے سیغے، بہت زیادہ تھکا ہوا۔ یہ مسلمان، چوبا گویم مسلمانم میں لرزم، میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا عمل کیا ہے۔ تو مسلم فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم کا خم کیا، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، اور انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کعبہ تعمیر کرتے ہوئے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اس میں کہا کہ ان کی اولاد میں سے، میری اولاد میں سے امتا مسلمتن، امت مسلمہ پیدا فرما۔ تو منافقوں کی امت مانگی تھی، امتن مسلمتن۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ حج کے آخر میں، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام ابراہیم نے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، یہ دین تمہارے باپ کا ہی تو دین ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس میں بھی۔ تو مسلم یہ کہنا کہ جی مسلم، اس آیت کی بنیاد پر یہاں تو وہ دوسری چیز ڈسکس ہو رہی ہے، ان لوگوں کا ایمان کہ جو اسلام نہیں لائے تھے اصطلاحی معنوں میں، بلکہ انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، ان کے دلوں میں اسلام کی کوئی حقانیت نہیں تھی۔ ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، انہیں اسلام کی حقانیت کا پتہ نہیں، لہذا ان کے اندر اسلام کے خواص ہیں بھی نہیں، وہ نام کے مسلمان ہیں، انکار نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں شادی بیاہ ہے، جنازہ، طلاق، نکاح، شہادت، گواہی، زمینیں، وراثت، سارا کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے انکار بھی نہیں کرتے، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے، کپڑے پلید ہیں ان کے، کپڑے نہیں دل پلید ہیں ان کے، یعنی انکار بھی نہیں کریں گے۔ تو اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں اتری نہیں تھی، انہوں نے غلبہ تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ ساتھ احسان بھی جتلاتے تھے کہ ہمیں پروٹوکول بھی دیا جائے۔ اللہ بڑا بامروت ہے، اس نے کہا ٹھیک، لیکن جب انہوں نے احسان جتلانا شروع کیا تو پھر اللہ کا نے ادھر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چچا کے بیٹے تھے، تو ان کا ایک زمین کا قطعہ تھا، ساتھ اس کے پڑوسی تھا، جیسے زمین اس کی زمین تھی دوسرے کی، تو پانی پہلے ان کی زمین میں آتا تھا پھر اگلے کی زمین میں جاتا تھا، تو ان میں آپس میں تنازع پیدا ہو گیا، اس نے کہا جی پانی مجھے زیادہ دیا کریں یا پہلے دیا کریں، یا تو حضور کے پاس آئے دونوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت کے ساتھ کہا کہ ابن عباس سے کہا کہ تم ایسا کرو، جب تمہارا پانی پورا ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا کرو، جب اس کا لگ جائے تو پھر اگر تم نے دینا ہوا تو پھر دے لیا کرو اپنا پانی، تو لیکن جب تمہاری کھیت کو پورا پانی ہو جائے تو پھر اس کو دے دیا کرو۔ اس نے کہا جی آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کی سائڈ لی، دیکھیں منافق، انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی جب تیری زمین کو مل جائے تو اس کو دے دو، اس لیے کہ وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قانون استعمال کی، ہم نے کہا میں تیری فیور کر رہا تھا، میں اپنے چچا کے بیٹے کو اپنے دائیں کی بنیاد پر دبا رہا تھا، اصل قانون یہ ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جب تیرے کھیت بھر جائے اور پانی منڈیر سے پہنچے بہ کر اس کے کھیت میں جائے، ٹھیک، بس یہ ہے قانون۔ قانون یہ تھا کہ اگلے کا کھیت بھر جائے اور اوور فلو کر کے پانی اگلے کے جائے، یہ تو اصولی بات ہے، ایک منطقی لاجیکل بات ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک کا کھیت جب بھر جاتا ہے تو اگلے کے کھیت میں پانی جاتا ہے،
تو حضور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھرے نہ، بس صرف تیری زمین کو لگ جائے تو تو اس کو پاؤں. اس نے کہا جی نہیں آپ سائڈ لے. حضور نے کہا پھر یہ. اب جب انہوں نے احسان جتلایا تو اللہ نے کہا ادھر آؤ، تمہارے ایمان کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے، اس کو لیبارٹری میں لے جاتے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے منہ پہ ہے، زبان پہ ہے، تمہارے دلوں پہ دستک اس نے دی ہے، تم نے دروازہ نہیں کھولا، اندر ہی نہیں گئے. اس لیے کہ دل کا دروازہ آپ کو پتہ نا، کسی سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے دل کی تصویر بنا تو انہوں نے تصویر بنائی ایک خوبصورت گھر کی، دروازہ بنایا بہت خوبصورت، لیکن ہینڈل کو نہیں رکھا. تو کسی نے کہا کہ سرکار اتنی خوبصورت تصویر بنا کے تو آپ نے اس کا ہینڈل کو نہیں رکھا. تو اس نے کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھولے جاتے ہیں، باہر ہینڈل کی ضرورت نہیں. ایمان نے دستک دی تھی، تم نے دروازہ نہیں کھولا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. پہلی بات جو کہ اس حال میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، وہ اتنا بامروت ہے کہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. یہاں ابو بکر کی قبول کرے گا، تمہاری بھی قبول کر لے گا. دیکھیں اللہ کی کریمی، دیکھیں کہ اگرچہ اللہ کو پتا ہے کہ تم نے دل و جان سے اس کو قبول نہیں کیا، تم نے مجبوراً قبول کیا، اس کے باوجود اس کی مروت دیکھو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آ کے پڑھ لو نماز، تو میں اس کی بھی قبول کر لوں گا، تمہاری بھی قبول کر لوں. یہ احسان بجائے اس کے کہ تم اللہ کا احسان کرتے. اچھا دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر تو اللہ پاک تمہارے اعمال میں سے کچھ اپنا کوٹا رکھے، ہوتی ہے نا چنگی، آپ موبائل میں چارج یہ یہاں پہ 3 درہم زیادہ آتے ہیں، پاکستان میں کٹتے ہیں، تو 35 روپے کٹ گئے. 100 کا آپ نے کارڈ ڈالا، 35 روپے کٹ گئے اس میں سے. یہ کیا جی، یہ حکومت کے ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا یا تو ایسا نہ کہ سال کی تم اگر 1000 نمازیں پڑھتے ہو تو اللہ کا کہ 300 تو میری کاٹو تم. یہ کیا سروس چارجز ہے، فرشتے دن رات لگے ہوئے ہیں، تو باقی 700 تمہاری ہو گئے. کہا اللہ پاک لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تو چنگی نہیں لیتا تمہارے اعمال میں سے کہ 30 روزے تم نے رکھے ہیں، 25 تمہارے ہو گئے، 5 اللہ پاک رکھے گا اپنی چنگی. نہیں، وہ 1 کے 10 دیتا ہے اور 1 کے 700 بھی دیتا ہے، بڑھا کے دیتا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا، نیکی کرو گے تو بڑھا کر تمہیں دیتا ہے. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اگر تو اللہ تمہارے اعمال کی چنگی کاٹے پھر تو تم احسان جتلاتے ہوئے اچھے لگتے ہو. ہم غیر ملکی یہاں سے جو زر مبادلہ بیچتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں نا ملک پر کہ یار ہمارے زر مبادلہ سے وہ چل رہا ہے اور آپ ہمیں سہولت نہیں دیتے، ہم وہاں کی سڑکیں استعمال نہیں کرتے، وہاں کی کوئی سروسز استعمال نہیں کرتے، ہم وہاں کوئی پکٹنگ نہیں کرتے، کوئی دھرنا نہیں دیتے، کوئی سڑک بلاک نہیں کرتے، کوئی جلوس نہیں نکالتے، کوئی سب اسٹیشن نہیں جلاتے، کوئی سرکاری دفتر اور بس نہیں جلاتے. ہم صرف دیتے ہی دیتے ہیں، لیتے تم سے کچھ نہیں. اور اس کے بدلے میں تم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو؟ یعنی کم از کم کچھ سہولت تو ہونی چاہیے نا اس کے بدلے. تو اللہ پاک تو تمہارے اعمال میں سے کچھ لیتا نہیں، لہذا تم یہ کہو کہ اللہ پاک کے بینک ہمارے ذر مبادلہ پر چل رہے ہیں، ہم نمازیں نہ پڑھیں تو لگ پتہ جائے اللہ پاک کو. کہا تم اپنے لیے پڑھ رہے ہو، نمازیں تم اپنے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں اس میں، یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں. احسان جتلانے کا کیا مطلب ہوا؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا رحم کر، اللہ کینہ نہیں رکھتا. دیکھیں یعنی ہم گناہ کرتے ہیں نا تو توبہ کر لیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی کرتے لیکن دل میں ہوتی ہے کہ بعد میں کر لیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کوئی بے اعتباری تھوڑی، ہم نے ابھی مرنا تھوڑی ہے، جوان ہے ماشاءاللہ، ابھی تو ٹیسٹ کرا کے آئے ہیں، کولیسٹرول بھی صحیح ہے، شوگر بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے. تو اللہ پاک جو ہے وہ کینہ نہیں رکھتا، کوئی تنگی تکلیف ہو فوراً یہ نہیں کہتا کہ آج اس نے فلاں گناہ کیا تو ذرا اس کو پتہ لگے، نہیں کہتا. نہیں، یہ ہوتی ہے اصل میں باپ ماں باپ یہی کرتے ہیں نا کہ اگر اولاد جس طرح ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے، ماں باپ کینہ رکھنا شروع کر دیں تو گھر چلتے ہیں، کبھی نہیں چلتے. وہ غصہ بھی کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ابھی ماں باپ نے مارا ہے اور آنسو خشک نہیں ہوئے اور ابھی ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم باہر نکل پڑتے ہیں. ہمارے اندر کوئی کینہ نہیں نہ ہوتا. اگر یہی کیفیت لڑکی کی ساس کے ساتھ بھی ہو تو گھر میں کوئی پرابلم ہی نہ ہو. وہ سے ماں سمجھ لے نا، یعنی مائیں بھی تو بچیوں کو گالیاں دیتی ہیں نا، جوان بچیوں کو گالیاں دیتی، کیا کیا نہیں کہتی ان کو.
لیکن وہ بچی ادھر سے سنتی ہے, ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد نکال دیتی ہے, پھر اماں اماں کرتی ہے, اس کے بیٹھ جاتی ہے اس کے پاس. ساس کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیوں پکڑ لیتی ہے, کیوں فساد کھڑا کر دیتی ہے, کیوں اس کے بیٹے کے کان بھرتی ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ یہ بھی میری ماں بھی گالیاں دیتی تھی, اس نے 2 کام ہی دی ہوں گی اسے, وہاں ناک کا مسئلہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا اسی طرح بیٹی کا معاملہ, بیٹی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ماں برداشت کرتی ہے, بہو سے ہو جائے تو ساس برداشت کیوں نہیں کرتی؟ اپنی بیٹی کی تو برداشت کرتی ہی رہتی تھی نا, اس کی بیٹی کو ایسی تو نہیں کہ اس میں کوئی قصور نہیں تھا, وہ کیوں بیٹے کے کان بھرتی ہے کہ یہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے؟ وہ بیٹی سمجھے اسے, بیٹی کے چھپاتی ہے نا, باپ کو بھی نہیں پتا چلنے دیتی, بھائیوں کو بھی نہیں پتا چلنے دیتی, بہو کے نہیں چھپا سکتی. اگر وہ بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو اس کو ماں سمجھے تو کم از کم گھر والا کمائی تو ٹھیک آرام سے کرے نا بیچارہ, اسے تو دل کا دورہ نہ پڑے. تو اللہ غفور رحیم ہے, کینہ نہیں رکھتا, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اسی طرح ڈیل بھی کرتا ہے. اسی لیے تو ہم چلے پھرتے ہیں, ورنہ ہم جیسے گناہگار زمین پھٹے اور ہم اس میں دھنس جائیں. اس کا احسان ہے. ان اللہ غفور رحیم. اب اللہ پاک انہیں بتا رہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مومن کیسے ہوتے ہیں. مقدمہ کا نا, ایک دعویٰ انہوں نے کیا ہم ایمان لائے, اللہ نے کہا لم تؤمنوا, صبر کرو, تم ایمان نہیں لائے. تم منہ سے کہتے ہو, سیاسی غلبہ تم نے تسلیم کر لیا ہے, ڈنڈے کے زور پہ تم سارا کچھ کر رہے ہو, لیکن ابو جی ہم مومن نہیں تو کون؟ ان کا ادھر آؤ تمہیں اصلی مومن دکھاتے, وہ بھی ہمارے پاس ہے. جب آپ دکان پہ جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ یار وہ تو وہاں 10 درہم کا میٹر تو پچھلی دکان پہ میرا, وہ کہتا ہے بھائی صاحب ادھر آؤ 10 والا بھی ادھر میرے پاس ہے, یہ ہے 10 والا. یہی تھا نا, وہ 10 والا بھی میرے پاس ہے. اللہ خان پاک نے کہا ادھر آؤ خالص والا بھی میرے پاس ہے, آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. انما المؤمنون, در حقیقت مومن وہ ہیں. اب پراپرٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں. صفات سے پہچانا جاتا ہے بندہ, جس چیز کو بھی آپ پہچانتے ہیں صفات سے پہچانتے ہیں. وہ صفات اس کی غائب ہو جائیں. بجلی ہے, کس چیز ہے؟ وہ بجلی روشنی دے رہی ہے, ثبوت ہے آپ کے پاس. کوئی قسمیں بھی کھائے کہ بجلی نہیں ہے, آپ نہیں مانیں گے اس کی بات, کیونکہ آپ کے پاس اس کا ثبوت موجود ہے. اور یہ چلی جائے تو لاکھ کوئی قسمیں کھائے کہ بجلی ہے, آپ نہیں مانیں گے اس کی بات, اس لیے کہ اس کی صفات کوئی نہیں نظر آ رہی. تو مومن اس میں صفت ہے. جیسے چائے ٹھنڈی ہے تو یہ ٹھنڈی اس میں صفت ہے, چائے گرم ہے یہ گرمی اس میں صفت ہے. اگر وہ گرم ہے تو آپ سچے ہیں, اگر وہ ہے چائے لیکن اگر وہ ٹھنڈی ہے تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گرما گرم مسلمان کیسا ہوتا ہے. یہ ہے انما المؤمنون, در حقیقت مومن وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا, پھر کسی شک میں نہیں پڑے. یہ ارتیاب جو ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے شک جو پکا شک ہوتا ہے, جان چھوٹ گئی, پکا شک ہو گیا نا تو کم از کم ایک طرف تو ہو گیا نا بندہ. ایک ہوتا ہے ارتیاب. ارتیاب یہ ہوتا ہے کہ کبھی گمان ہوتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا, کبھی گمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ بھی ہو سکتا. اب وہ بندہ جو ہے وہ ایک عذاب میں پڑ گیا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب آپ جا رہے ہیں ریت کے اوپر اور آپ نے نشان دیکھا ایسے لکیر کی طرح جاتا ہوا, تو کسی سے آپ نے پوچھا کہ بھائی یار یہ کس چیز کا نشان ہے, تو کہتا ہے یار یہ شاید کوئی سانپ یہاں سے گزرے. آپ نے ہو سکتا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں سے اونٹ والا گزرا ہے, کوئی رسی لٹک رہی تھی اونٹ سے یا گھوڑے سے, تو وہ چلتے چلتے نشان بن گیا اس کا. ٹھیک ہے, چونکہ اس کے ساتھ آپ کا براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہے, سانپ بھی ہو رسی بھی ہو, آپ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. آپ بات سنیں گے, شک ہوا, اس کی بات پہ بھی تو چل پائے. لیکن رات کو آپ سوئے ہوئے, ساون کا مہینہ ہے, بجلی کوئی نہیں ہے, اور آپ کو کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئی. اب آپ کہتے ہیں یار یہ سانپ ہے, نہیں رسی ہے یار, بلی کی دم بھی ہو سکتی ہے, یار سانپ ہے. اب آپ کو ساری رات نیند ہی نہیں آئے گی کہ بائی دا وے سانپ ہوا تو کیا ہوگا. مسئلہ تو یہ ہے, رسی ہوئی, بلی کی دم ہوئی تو کوئی معلوم. مسئلہ یہ کہ بائی دا وے سانپ. یہ جو ہوتے ہیں نا منافق, ان کا یہ مسئلہ بڑا ہوتا ہے. جو کافر ہے نا, کہا دنیا کوئی نہیں ہے,
وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، چلو جی موج کرو 4 دن، آخرت کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یار واقعی اگر آخرت ہو گئی تو کیا بنے گا، وہ 4 دن نمازیں پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی نہیں یار ہمیں مولوی ڈراتے ہیں، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کہیں کہ کوئی کتاب پڑھی، کوئی در سنا، پھر 3-4 دن ہو گیا کہ یار واقعی اگر ہو، ایک دفعہ جنازہ پڑھ لیا، 2 نمازیں پڑھ لی اسی دن جس دن جنازہ پڑھا ہے، پھر چھوڑ دی۔ یہ ہے ارتیاب، ادھر ادھر ڈاواں ڈول کریکٹر جو ہوتا ہے وہ۔ ثم لم یرتابوا، وہ پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے کھپا دیا، لگا دیا اپنا جان اور مال اللہ کی راہ میں۔ دیکھنا جب شک نہ ہو بندے کو تو پھر تو وہ بچاتا نہیں نا، پھر تو کھپاتا ہے، لگاتا ہے۔ لوگ ادھار لے کے لگا دیتے ہیں، جب یہ پتا ہو کہ یہ کمپنی منافع میں جا رہی ہے، اس کے شیئر خریدنا، تو بندہ پھر ایڈوانس لے لیتا ہے کہیں سے کہ یار تنخواہ بھی ایڈوانس لے لیتا ہے، ادھار بھی پکڑ لیتا ہے کہ یہ پکی بات۔ تو یہ جاہدہ یجاہد جو ہے نا مجاہدہ، اس میں اس قتال اس کی ایک سیکشن ہے، اس کا ایک سٹیج ہے جس کی شرائط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، وہ انہی کے تحت جائز ہوگا۔ لیکن جہاد ہر حال میں فرض ہے۔ جہاد جو ہے یہ اس کو سٹرگل کہتے ہیں نا، جہاد کافر بھی کرتے ہیں، جہاد کافر بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا اللہ پاک نے لفظ استعمال فرمایا کافروں کی طرف سے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں جہاد کریں تجھ سے، تجھے اس پر، تیرے ماں باپ تجھے اس پر آمادہ کرنے کے لیے کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، شریک ٹھہرائے میرے ساتھ کسی کو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی بات مت مان۔ پھر یہ نہیں کہ چونکہ ماں باپ کہہ رہے ہیں جی لہذا مجبوراً میں نے شرک کیا، کہا نہیں۔ جب ماں باپ میرے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہیں تو میرا حق مقدم ہے ماں باپ کے حق پر، لہذا ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو لفظ کیا استعمال کیا، بھائی جاہداک، اگر وہ تو دونوں تجھ سے جہاد کریں۔ تو جد و جہد جو ہے، سٹرگل جو ہے، وہ فرض ہے دین کے لیے۔ جو مومن ہے وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں نے قتال کو جہاد کہنا شروع کر دیا ہے اور اسی کو پکڑ کر بیٹھ گئے، حالانکہ جہاد ہے کہ کتنی قسمیں ہیں، ان میں آخری ایک سٹیج ہے جو شروط کے ساتھ، وہ شرطیں پوری ہوں گی تو ہوگا، ادروائز 13 سال حضور کے مکے کے ہوئے فرض نہیں ہوا نا، تو کیا وہاں جہاد نہیں ہو رہا تھا؟ سورہ العنکبوت مکی ہے، اسی میں جہاد کا ذکر آیا، اس میں بھی جد و جہد کا ذکر آیا۔ وہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کے نیچے احد احد کہتے تھے، وہ جہاد نہیں تھا؟ وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ کے جو انگاروں پہ لٹایا گیا اور وہ انگارے ان کے بدن میں چلے گئے اور چربی سے بجھے وہ، اور اس میں اتنے سوراخ ہو گئے کہ ان کے پوتے اس کے اندر بنٹے ڈالتے تھے، ان سوراخوں میں کھیلتے تھے، وہ جہاد نہیں تھا؟ قتال جو ہے وہ مدینے کی ریاست جب بنی ہے تو فرض ہوا۔ جہاد جو ہی کلمہ آپ پڑھتے ہیں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ قتال شروط کے ساتھ ہم نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا اصطلاح کو، اور نکل پڑے بندوقیں لے کے، مسلمان کو بھی نہ مسجد چھوڑی، نہ مسلمان چھوڑا، نہ بوڑھا چھوڑا، نہ عورت چھوڑی، کیا جی ہم جہاد کر۔ یہ جہاد نہیں، یہ فساد فی سبیل اللہ ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ سٹرگل کرتے ہیں اس چیز کے لیے جس کو وہ حق سمجھتے ہیں، جان کے ساتھ بھی مال کے ساتھ، جان بھی لگاتے ہیں اور مال بھی لگاتے۔ اچھا، جان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وقت دیتا ہے۔ جو لوگ پہاڑوں میں آپ دیکھتے ہیں زلزلہ آیا ہے، سیلاب آتا ہے، وہ لوگ وہاں لے کے پہنچتے ہیں، پیدل چلتے ہیں سارا 2 3 دن، خود بھی ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، خود بھی کپڑے پورے نہیں ہوتے، وہ وہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کی جو مدد کر رہے ہیں، وہ جہاد ہے۔ اسی طرح آپ لٹریچر کے مقابلے میں لٹریچر پبلش کرتے ہیں،
یہ مال کا جہاد ہے. آپ وہ سی ڈیز، وہ بکس لوگوں کو جا کے دیتے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں آپ. جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بندوقیں لیں اور پھر اسلحہ پورا کرنے کے لیے بینک لوٹیں، تاوان برائے اغوا برائے تاوان کریں اور جناب یہ کہ جی ہم جہاد کریں. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد اور چیز ہے. مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. یہاں ایمان کے ساتھ ہی کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ. لوگ جو ہے وہ اصل میں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جہاد کے لفظ. وہ آپ جہاد کو ہی نہیں مانتے، جہاد تو فرض ہے. او بھائی جہاد ہے کس چیز کا نام؟ پہلے یہ تو سمجھو. بندے مارنے کا نام جہاد ہے؟ نہیں، اس کا نام قتال ہے. جہاد جد و جہد کو کہتے ہیں. دین کی راہ میں جو بھی جد و جہد کرتے ہیں، آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں، یہ دین کے لیے آپ جہاد کر رہے ہیں. کوئی اپنے محلے میں آپ سینما بند کرواتے ہیں، جوا خانہ بند کرواتے ہیں، شراب خانہ بند کرواتے ہیں، کوئی وہ بلو پرنٹ کی سیڈیز دینے والی دکان بند کرواتے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں آپ. کسی بیوہ کو کھلاتے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں آپ. کسی کی بچی کی آپ شادی کرواتے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں آپ. یہ جہاد بالمال ہے. یہ تو ہم نے کرنا کوئی نہیں. اور جہاں بھی ہم گھستے ہیں فساد، صومالیہ کو ہم نے کیا بنا دیا جہاد کے نام پر. سیریا میں ہم نے کیا کیا؟ کتے کھانے کے اور گدے کھانے کے ہم نے فتوے دے دیے لوگوں کو کہ نہیں دیے کہ کھا سکتے ہو، اب تم مجبور ہو گئے. لیبیا میں ہم نے کیا کیا؟ یہ فساد ہے. اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ ہیں وہ سچے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سچ بول رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے. اس لیے کہ ان کے اعمال بتا رہے ہیں. ان کے اعمال بتا رہے ہیں کہ مومن جب مومن ہوتا ہے تو اس کی یہ خصوصیات ہوتی. قل اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو. اللہ کو بتا رہے ہو. بھائی ایک مومن جب کسی معاشرے میں رہتا ہے تو پورے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ مسلمان ہو گیا. تو اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا. کہا کہ جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ تو گاؤں کا محلے کا بچہ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہے. تم کیوں بتاؤ؟ خود کیوں بتاؤ؟ تم محلے والے کیوں نہ گواہی دیں؟ وہ جو جس کے اندر ایمان جاتا ہے، وہ تو شاعر نے کہا کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. یہ کیسے کہ پیے اور چہرے پر لعنت نہ برسے اس کے؟ یعنی پتا چلے کہ بھائی اس نے پی ہوئی ہے کہ پی لی اور پتہ ہی کو نہیں. ایمان اندر جائے اور پھر اس کے مظاہر نظر نہ آئے تو پھر تو نفاق ہو گیا نا. پی گیا ایمان کو. عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا؟ ایمان کا 11,000 کا وولٹ کا جھٹکا وہ ایسے پی گیا جیسے ہے ہی کوئی نہیں. اور نبی کے زمانے میں نبی کے پیچھے جمعے اور جماعتیں پہلی صف میں پڑھنے والا پی گیا ایمان کو کہ نہیں. پتہ ہی نہیں لگنے دیا اس نے کہ ایمان ہوتا کیا چیز ہے. یہ ہے نفاق. ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، پی جاتا. تو فرمایا کہ تم بتاؤ گے اللہ کو، جبکہ اللہ نے یہ کہا کہ محلہ تمہاری گواہی دے گا تو میں قبول کروں گا. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم مومن ہیں اور ان کے ایمان کا استفادہ سوسائٹی نہیں کرتی. اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ ایمان سچا ایمان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بندہ گزرا، جنازہ گزرا، تو جو جنازے کے ساتھ جا رہے تھے لوگ کمنٹس دیتے ہیں نا. تو ایک نے کہا کہ یار جان چھوٹی ہے، زمین نے بھی سکھ کا سانس لیا ہوگا. اس بندے نے انت کی ہوئی تھی، زمین نے بھی سکھ کا سانس لیا ہوگا. تو جہنمی آدمی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبت. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنازہ گزرا اور کسی بندے نے کہا کہ آج تو زمین بھی روئے گی آسمان بھی روئے گا اس بندے کو. مومن آدمی تھا، یہ جنتی آدمی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجبت.
تو صحابہ نے پوچھا حضور پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، تو آپ نے کہا تھا واجبت. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کو تم جہنمی کہہ دیتے ہو اللہ واجب کر دیتا اس پہ، اور جس کو تم جنتی کہہ دیتے ہو واجب کر دیتا اس پہ. اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس کے جن اعمال سے تم واقف ہو اور جن کی بنیاد پر تم نے اسے جنتی کہا ہے، اس کے حق میں تمہاری گواہی قبول کرتا ہوں. جو تمہیں اس کے عیب معلوم نہیں ہے میں تمہیں قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونے دوں، یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا اور اس کو معاف کر دوں. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں گے جناب علی یہ بہت شریف آدمی ہے جی، ہمارے محلے کے امام مسجد ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، تو اور شرطا آپ کو کہے کہ ابھی ان سے 1 کلو چرس نکلی ہے، تو آپ شرمندے ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ اپنی گواہی پہ خود شرمندے ہو جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جو تم نے دیکھا ہے اور جس کی گواہی دی ہے وہ میں قبول کرتا ہوں، اور جو تم نے نہیں دیکھا میں تمہیں پتہ چلنے بھی نہیں دوں گا، تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا قیامت کے دن. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی، وہ جو حضور نے فرمایا نا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اللہ کا نبی کے اور اللہ کی قسم کھا کر کے، اور ایک بار نہیں 3 بار کہے، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں. یہ بڑی بات ہے، ہمیں سب سے زیادہ دھیان اس پر دینا چاہیے کہ جس کا پڑوسی یہ کہہ دے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. نبی جس نے فائل پکڑانی ہے مقدمے کے لیے قیامت کے دن اللہ پاک کو، جو اللہ کا ریڈر ہوگا اپنی امت کی طرف سے، وہ کہہ رہا ہے کہ مومن نہیں. کون؟ مسئلہ یہ کہ اللہ پاک اگر بائی دا وے اللہ پاک کے یہاں مجرم ٹھہر بھی جائیں تو ایک تو در ہے نا، وہ شفاعت والا تو ہے نا، کوئی تو آواز اٹھائے گا. ہم تو نہیں بول سکیں گے، ہم تو مجرم ہے نا، مجرم کیا بولے گا؟ کوئی بول دے کہ اللہ پاک مہربانی فرمائے آپ کو، تو ایک امید ہوتی ہے. وہ شاعر کہتا کہ آسی ہوں میں بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آسی ہوں میں بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے، جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے. جنت تو ہاتھ سے گئی مانا نہ مل سکی، پھر بھی نگاہ شوق در مصطفیٰ تو ہے. ایک تو در ابھی ہے کہ شفاعت کام آ جائے گی، وہ شفاعت کرنے والا ہی کہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، وہ ایمان کی قسم کھا کے نفی کر دے. قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بدبخت کون ہے کہ اللہ کا نبی 3 بار قسم کھا کے کہہ رہا ہے مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں. بچ کے، یہ پڑوسی کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے. تو فرمایا کہ ایک بندہ آگے کہتا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، میں نیک ہوں یا بد ہوں؟ ویسے تو ہر بندہ اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتا ہے نا، اپنی نیکی کو A3 پہ لے جاتا ہے، چھوٹی بھی ہو تو بڑی کر لیتا ہے بندہ اس کو سکینر پہ کہ میں تو چلو یہ تو پھر بھی نہیں نہ کرتا، یہ کرتا ہوں لیکن کم از کم میں یہ تو نہیں نہ کرتا. اچھا، تو ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، تو میں کیسے سمجھوں کہ میں نیک ہوں یا بد؟ یہ تو مجھے مسکنسیپشن رہے گی اپنے بارے میں. آپ نے فرمایا میں تمہیں فارمولہ دیتا ہوں، اگر تیرا پڑوسی کہے نا کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور اگر تیرا پڑوسی کہے تو بد ہے تو تو بد ہے. اپنے آپ کو بے شک تو الحاج اور ولی اللہ سمجھتا پھرے تو. اور پڑوسی کی جو قسمیں قرآن نے بیان کی ہیں سورہ النساء میں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، رشتہ دار پڑوسی، مسلمان پڑوسی، غیر مسلم پڑوسی، اجنبی پڑوسی، اور جو سفر میں تیرے ساتھ ہے، مسجد میں تیرے ساتھ کھڑا ہے، وہ تیرا پڑوسی. اس کو جگہ میں تنگ مت کر. بعض بندے ہوتے ہیں سیٹ پہ بیٹھے، کرایہ دونوں کا برابر ہے، اور وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ فنے خان ہے، اور دوسرا مسکین سے بندہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے سائڈ پہ ہو کے بیٹھتا ہے. قیامت کے دن یہ بھی حساب دینا، زیادتی ہوئی ہے اس کے پاس. سیٹ دونوں کے، پیسے دونوں کے برابر تھے، تو کیوں چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا تھا بھائی؟ تو پڑوسی کا معاملہ بڑا جو ہے وہ گمبھیر ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا.
جی اولئک هم الصادقون قل اتعلمون اللہ بدینکم، تمہیں اللہ کو دین بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہو گئے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے زمینوں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، اسی لیے تو سب چل رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے، اسے مت بتاؤ تو۔ یمنون علیک ان اسلموا، یعنی وہ جو کہتے تھے نا اسلمنا آمنا، تو وہ یہ نہیں بتاتے تھے، وہ سٹیٹمنٹ آف فیکٹ نہیں تھی کہ وہ خبر دے رہے ہیں، وہ احسان جتلا رہے تھے کہ سرکار ہم لڑے بڑے بغیر مسلمان ہوئے ہیں، آپ کا نقصان کیے بغیر ہم مسلمان ہوئے، لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ زیادہ ملنا چاہیے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہیے کہ تم میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے ڈبل کاماز کے اندر، ان کنتم صادقین، پہلی تو یہ بات کہ تمہارا دعویٰ ایمان ہی جھوٹا ہے، بائی دا وے اگر تم مومن ہوتے بھی تو احسان اللہ رسول کا تھا تمہارے اوپر، نہ کہ تمہارا اللہ رسول پر تھا۔ یہ احسان کی ایک قسم ہوتی ہے کہ یہ کہنا کہ جی میں مسلمان ہوں۔ دوسرا یہ تو کہ جب بندہ عبادت، یہ جو احسان والا معاملہ ہے، یہ کنسیپٹ آگے چل کے پھر شرک میں مبتلا کر دیتا بندے کو۔ یعنی ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں تو جی نارمل نماز پڑھتا ہوں، نارمل 30 روزے رکھتا ہوں، فلاں بندے نے بڑے ہی مجاہدے کیے ہیں، ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، سارے سال روزے رکھتا ہے، پیر کا بھی، جمعرات کا بھی، ایام بیت کے روزے بھی رکھتا ہے، تو ظاہر ہے مجھ سے تو اس نے زیادہ کیا نا، تو اس کا جو ہے وہ اللہ پر احسان چڑھ گیا، اللہ کو ابلائج کر لیا اس نے، ٹھیک ہے۔ اللہ جب ابلائج ہو گیا تو اب میں نارمل نماز پڑھتا ہوں، وہ ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، میں نارمل روزے رکھتا ہوں، تو کچھ نہ کچھ تو مجھ سے ایکسٹرا اس کو ملے گا نا، اب میں اس میں حصہ لینے جاتا ہوں کہ اس کو اللہ نے کوٹا دیا ہوگا کہ نارمل عبادت سے تو ایک بندہ بخشا جاتا ہے، لیکن تو نے جتنی عبادت کی ہے اس میں تمہیں 50 بندے جو ہے وہ پوائنٹس مل گئے ہیں، اب اس کو ریڈیم کرو، تو ان پوائنٹس کو جو مرضی ہے تم بندوں پر نشان لگا دو، ہم وہ بندے کر دیں گے۔ جیسے یہ ایئر لائن والوں کو ہوتا ہے، فیملی فرینڈز کے لیے اور ان کے لیے ہوتا ہے ٹکٹ الاؤ ہوتا ہے ان کو، آپ 2000 درہم دیتے ہیں، وہ 550 میں کرتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ عبادت کر لیتے ہیں وہ اللہ پر اتنا احسان چڑھوا دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک کوٹا الاٹ کر دیتا ان کو کہ اتنے بیٹے دے سکتے ہو تم، اتنی بیٹیاں دے سکتے ہو، اتنے جاب دے سکتے ہو تم، جیسے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کو ہوتے ہیں۔ اسی طرح بابوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ایم این ایز ٹائپ ہوتے ہیں جو زیادہ بچے دیتے ہیں، ہاں جی، اور انجینئر ڈاکٹر دیتے ہیں۔ چھوٹے لیول والے تھوڑے بچے دیتے ہیں اور بس کوئی دکاندار شر دے دیتے ہیں، پنچر لگانے والے۔ یہ اصل میں کنسپٹ ہے احسان، حالانکہ اللہ پاک پر کسی کا کوئی احسان، نبیوں کا کوئی احسان نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَكَ قَوْلُ قَائِلٍ، اے اللہ پاک آج تک جب سے انسان نے بولنا سیکھا ہے، آج تک کوئی انسان تیری حق کے برابر تیری تعریف نہیں کر سکا۔ جب جان ہی نہیں سکا تو تعریف، تو جب چیز آپ جان لیتے تو تعریف کرتے ہیں نا۔ وَلَا يَجْزِي بِآلَائِكَ أَحَدٍ، جب سے اس انسان نے ہوش سنبھالی ہے کوئی انسان تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ اللہ پر احسان چڑھانا تو دور کی بات رہی، ہم اللہ کے احسانات ہی نہیں، اب دیکھیں نا فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت گننے لگو تو تم اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ احصاء کس کو کہتے ہیں؟ مردم شماری کو جو ہوتی ہے، احصار بھی میں کہتے ہیں نا اس کو، آپ کے یہاں جو مردم شماری ہوتی ہے احصاء۔ تو وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَكَ قَوْلُ قَائِلٍ وَلَا يَجْزِي بِآلَائِكَ أَحَدٍ، تیرے احسانات کا کوئی بدلہ نہیں دے سکا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت کو گننے لگو تم اسے گن نہیں سکتے، جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے کر سکتے ہو اس کا؟ تو اس لیے کہا گیا کہ جو بندہ قیامت کے دن احسان کے کی سائیکی کے ساتھ آئے گا کہ جی اگر اللہ نے بخش بھی دیا بائی دا وے تو ہم نے بھی کوئی کمی تو کوئی نہیں کی پائی جی، نہ رات کو آرام سے سوئے ہیں، نہ دن کو پیٹ بھر کے کھایا ہے، ہم نے بھی کوئی کٹ مجاہدے تو نہیں کیے نا، بخشے گا نہیں تو کیا کرے گا؟
یا بخشا تو کون سا احسان کیے؟ مٹی سے مٹی ہو گئے ہم۔ فرمایا اللہ پاک ان کی نیکیاں ساری ڈھیر لگا دے گا، پہاڑوں کے حساب سے اکٹھا کر دے گا سارا، اور پھر اپنی ایک چھوٹی سی نعمت کو بلائے گا، چھوٹی سی نعمت کو، اور اللہ پاک کہے گا اپنا حق لے لو اس سے، اور وہ چھوٹی سی نعمت ایک لقمے میں سارا کھا کے اللہ پاک کی طرف دیکھے گی، کہے گی اللہ پاک یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اللہ پاک اس کی طرف دیکھے گا اور پتہ اس کو بھی لگ جائے گا کہ اس چھوٹی سی نے سارا کھا لیا، تو میرے اوپر تو بڑے بڑے احسانات تھے اللہ پاک کے۔ جو نیکیاں لے کر، اس لیے حضور نے کیا فرمایا، تم سارے اللہ کے فضل سے بخشے جاؤ گے، کوئی اپنے عملوں سے نہیں بخشا جائے گا۔ اس پہ پوچھنے والے نے پھر کہہ دیا کہ آپ بھی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا، عمل سے نہیں بخشا جاؤں گا۔ عمل پہ کوئی بھروسہ نہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیا کروں، میرا بیٹا چھوٹا سا ہوتا تھا، 3.5 تو کہنے لگا جی میں نے یہ $6 ملین میں لینا ہے، وہ سٹیل کے بنے ہوئے۔ ہم گئے یہاں پہ ایمریٹس جنرل مارکیٹ میں، تو کہنے لگا پیسے میرے پاس ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی سادگی دیکھیں، کہنے لگا ابو میں نے یہ لینا ہے، اور اسے یہ کہ یہ دیکھے گا میرے پاس پیسے نہیں تو انکار نہ کر دے۔ کہنے لگا پیسے میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا اچھا نکالو۔ ایک چوانی اس نے نکالی، میرے ہاتھ پہ رکھ دی، لو 49 درہم کا تھا وہ، میں نے اسے لے کر دیا۔ اب وہ اگر سینہ پھلا کے چلے کہ اس چوانی کے بدلے اس کو ملا ہے، اسی طرح ہی جو ہم نماز شاز پڑھتے ہیں نا، چوانی ہم رکھتے ہیں رب کے ہاتھ پر اور کہتے ہیں جنت دے دے، اور اس سے تو تمہارا دنیا پر مکان نہیں بنتا، اور سمجھتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملی، کبھی نہیں۔ یہ ایمان بھی تمہیں اللہ کے فضل سے ملا، آخرت میں اللہ پاک ادھر ادھر کر کے تو تمہارے اعمال قبول کر لے گا، کسی میں وزن زیادہ ڈال دے گا۔ کہا نا اللہ پاک نظر جب رحمت کی ڈالے گا تو اعمال میں وزن بھر جائے گا۔ جیسے رحمت کی نظر ڈالتا ہے تو آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کے فصلوں میں پھل نہیں لگ جاتا، انگور بھرے نہیں جاتے، آم بھرے نہیں جاتے، آلو بخارے بھرے نہیں جاتے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو ایک نظر ڈالے گا، حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کی نظر خالی نہیں جائے گی۔ کافروں کے بارے میں فرمایا نا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک جس کی طرف دیکھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ کہا پھر اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہ دیکھنا خالی نہیں جاتا۔ اس لیے ان کو اللہ دھمکی دے رہا ہے کہ تمہاری طرف اللہ دیکھے گا، یعنی تم کتنے محروم ہو، اس لیے کہ جن کی طرف وہ دیکھے گا ان کے اعمال کے گھڑے بھر دے گا اپنی رحمت سے، اور اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ زمین و آسمان کی غیب جانتا ہے جو تمہیں نہیں معلوم، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ فرشتے اس کو رپورٹ غلط دے دیں گے، کہا تم بے فکر ہو جاؤ، ہم خود وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 نہیں ہوتے چوتھا وہ ہوتا ہے، ولا 5 الا هو سادسهم، تم 5 نہیں ہوتے چھٹا وہ ہوتا ہے، وهو معكم اينما كنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ اس پر اگر ایمان ٹھک جائے بندے کا تو جب کم تولے گا تو گاہک کو پتہ چلے نہ چلے اسے یہ نہیں پتا کہ اچھا وہی بندہ اس پہ بڑا پکا ہے کہ اگر میرا وضو ٹوٹ گیا تو وہ لازماً وضو کرے گا کہ اللہ کو پتہ چل گیا میرا وضو ٹوٹ گیا، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، جماعت میں سے نکل جاتا ہے بندہ کہ وضو ٹوٹ گیا، اس کا پتہ چل گیا اللہ کو، اور تو نے اتنا کپڑا مار لیا تو اللہ کو کوئی پتہ نہیں چلا، تیری ہوا کا پتہ چل گیا تھا۔ دیکھیں نا دوغلا پن دیکھیں انسان کا، کہ مسجد میں اس کا ایمان یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کا پتہ اللہ کو چل گیا ہے، لیکن وہ جو دودھ میں پانی ملایا اس کا پتہ نہیں چلا اللہ کو۔ اگر یہ ہمارا ایمان مستقل ہو، ہم تو ایمان جب یہاں آتے ہیں تو آن کر لیتے ہیں اس کو، مسجد سے نکلتے ہیں تو آف کر کے دکان میں جاتے ہیں، جبکہ حکم یہ تھا کہ جو شمع یہاں آ کے جلائی ہے تم نے اگلی نماز میں پھر آ کے منہ دکھانا ہے رب کو، یہ منہ کالا کر کے مت آنا، اس کو خیال کرنا کہ تو نے پھر فیس ٹو کعبہ کا مطلب کیا ہے؟ فیس ٹو اللہ، اللہ کو منہ دکھاؤ آ کے، کیا کر کے جیسے بچہ ہوتا ہے نا کوئی مٹی کوئلہ کھاتا ہے، کوئی چیز آپ نے منع کی یا ٹافی نہیں کھانی تو پھر آپ اسے کہتے ہیں زبان دکھاؤ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کھایا کہ نہیں کھایا۔ اگلی نماز میں اللہ کہتا ہے بوتھا دکھاؤ ہے، کیا کر کے آئے ہو تم، پتہ چل جاتا ہے بھئی تم نے کیا کیا۔
تو بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے پھر مسجد جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور یہی نہیں، یہ حشر کی تیاری ہے کہ آج تو وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن حشر کے دن وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوگا، درمیان میں ترجمان بھی کوئی نہیں ہوگا، اور تم نے اس کے سوال کا جواب دینا ہے، فیس کرنا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے عمل کی، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.